بہت سے دوست یورک ایسڈ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ یورک ایسڈ اگر جسم میں زیادہ ہو جائے تو اسے کس طرح کم کرنا ہے، کون سی غذائیں یورک ایسڈ بڑھاتی ہیں اور کون سی خوراک یورک ایسڈ کو کم کرتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ان سب پر بات کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے۔ سب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اگر یورک ایسڈ کم کرنا ہے تو آپ کو کم پیورین والی غذا کھانا ہوگی، یعنی ایسی غذائیں جن میں پیورین کی زیادتی ہوتی ہے، آپ ایسی غذائیں اور کھانوں سے پرہیز کریں۔ ہم ڈاکٹرز اکثر ان لوگوں کے لیے کم پیورین والی خوراک تجویز کرتے ہیں جن کو گاؤٹ یعنی جوڑوں میں یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف یا پھر گردے کی پتھری ہو، کیونکہ یورک ایسڈ کی زیادتی گردے میں پتھری بھی بنا سکتی ہے جنہیں ہم یورک ایسڈ سٹون کہتے ہیں۔ میں نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں کو یورک ایسڈ کی زیادتی کا مسئلہ درپیش ہے انہیں کم پیورین والی غذائیں کھانی چاہیے۔ پیورین ایک ایسا مرکب ہے جو ضروری نہیں کہ نقصان دہ ہو، در حقیقت ہمارے جسم میں کچھ نہ کچھ پیورین ہونا چاہیے۔ اب اس پیورین کی جسم میں ٹوٹ پھوٹ سے ایک اور مرکب پیدا ہوتا ہے جسے یورک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یورک ایسڈ خون میں بغیر کسی نقصان کے گھل جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ کی پروسیسنگ ہو گئی۔ لیکن اگر پیورین کی بریک ڈاؤن سے یورک ایسڈ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہو اور جسم اس یورک ایسڈ کو پروسیس نہ کر پائے تو اس یورک ایسڈ کے کرسٹل بن جاتے ہیں، اور یہ یورک ایسڈ کے کرسٹلز جب گردوں میں بیٹھ جائیں تو گردے کی پتھری بناتے ہیں، اور اگر جوڑوں میں بیٹھ جائیں تو گاؤٹ کی بیماری کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہے ان کو کم پیورین والی غذا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جسم میں پیورین کی مقدار کم ہوگی تو اس کی توڑ پھوڑ سے یورک ایسڈ بھی کم بنے گا اور خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بھی کم رہے گی۔ خون میں یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار کو ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں۔ اب میں ان غذاؤں کی طرف آتا ہوں جو پیورین سے بھرپور ہوتی ہیں اور جسم میں یورک ایسڈ کے بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سرخ گوشت، کچھ سمندری غذائیں جیسے ٹیونا مچھلی، کارڈ فش اور ٹراؤٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اس لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ عموماً یہ بات مشہور ہے کہ سفید گوشت یا مچھلی سے یورک ایسڈ پیدا نہیں ہوتا، لیکن مچھلی کی یہ ساری اقسام جو میں نے بتائی ہیں ان میں پیورین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آرگن میٹ جیسے گردے، کلیجی وغیرہ بھی پیورین رچ ہوتے ہیں اور یورک ایسڈ کے بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، کچھ غذائیں پیورین رچ تو نہیں ہوتی لیکن یورک ایسڈ کو جسم سے نکلنے نہیں دیتی، جیسے زیادہ چکنائی والی غذائیں جیسے چربی وغیرہ۔ اب چربی کیا کرتی ہے؟ یہ گردوں میں یورک ایسڈ کو روکتی ہے، اس لیے تلے ہوئے کھانوں، فل فیٹ ملک اور فل فیٹ والی دودھ کی مصنوعات، اسی طرح جو فرکٹوز کارن سیرپ جو کہ کوک وغیرہ میں ہوتا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میٹھا یعنی فرکٹوز کارن سیرپ بھی یورک ایسڈ کو جسم سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ الکوہل کا استعمال بھی یورک ایسڈ کی سطح کو خون میں بڑھا سکتا ہے، اور دوسرے الکوہل پانی کی کمی کا بھی باعث بنتی ہے، اور پانی یورک ایسڈ کو جسم سے نکالنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ الکوہل کا استعمال کرنے والا جب پانی کم پیے گا تو جسم سے یورک ایسڈ کو نکالنے کے لیے جو صلاحیت ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ تو سمری کے طور پر پھر بتا دیتا ہوں کہ سرخ گوشت، کچھ سی فوڈ، مرغن یا چکنائی والی غذائیں، فل فیٹ ملک اور دوسری پروڈکٹس جیسے فل فیٹ دہی وغیرہ، اور کولڈ ڈرنکس اور وہ جوسز جن میں فرکٹوز کارن سیرپ ہوتا ہے، یہ سب یورک ایسڈ کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں۔ اب ان غذاؤں کی بات کر لیتے ہیں جو یورک ایسڈ کا مریض کھا سکتا ہے، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ یورک ایسڈ کے مریض کو چاہیے کہ پانی زیادہ پیے۔ ہائیڈریٹڈ رہنے سے گردوں کو جسم سے یورک ایسڈ نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ دودھ کی مصنوعات میں کم چکنائی والا دودھ، پنیر اور دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روٹی، پاستا، چاول اور آلو وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ کا مریض تمام سبزیاں اور پھل کھا سکتا ہے، یہ سب صحت بخش ہوتی ہیں۔ وائٹامن سی بھی یورک ایسڈ والے مریضوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور وائٹامن سی کن پھلوں اور سبزیوں میں ہوتا ہے؟ انگور، کینو، پائن ایپل، اسٹرابری، سبز اور شملہ مرچ، ٹماٹر وغیرہ، یہ سب وائٹامن سی کے بہترین ذرائع ہیں۔ اسی طرح چکن کا معتدل استعمال بھی یورک ایسڈ کے مریضوں کو نقصان نہیں دیتا۔ انڈے کم مقدار میں اگر کھائے جائیں تو یورک ایسڈ نہیں بڑھاتے۔ انڈوں میں ویسے بھی پیورین کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اس لیے میں یورک ایسڈ کے مریضوں کو انڈے کھانے سے منع نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ دالوں کی بات رہ گئی۔ ماش کی دال، سفید چنے اور لوبیا یورک ایسڈ کے مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے،
باقی دالوں میں پیورین کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی۔ چائے اور کافی میں کافی نمبر لے گئی ہے۔ کافی یورک ایسڈ کو جسم سے نکالنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ ریسرچ میں چائے کا کوئی خاص فائدہ یورک ایسڈ کے مریضوں میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ یورک ایسڈ کم کرنے والی دواؤں میں ایلوپیرینول اور فیبوکسوسٹیٹ مریضوں کو دی جاتی ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں لینی چاہیے۔ اور اگر گاؤٹ کا اٹیک ہوا ہے تو یہ دوائیں فوری طور پر کچھ نہیں کر سکیں گی، اور نہ ہی وہ غذائیں جو میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں ان کا کوئی خاص رول ہے گاؤٹ کے اٹیک میں۔ دواؤں اور غذاؤں کا اثر آہستہ مگر دیر پا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ اگر گاؤٹ کا اٹیک کسی جوڑ یا اسمال جوائنٹ پر ہوا ہے اور یہ عموماً پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ پر ہوتا ہے، تو اس کا علاج درد اور سوزش ختم کرنے والی دوائیں ہیں، نہ کہ یورک ایسڈ کم کرنے والی دوائیں۔ ڈاکٹر پہلے اس سوزش کو ختم کرنے کی دوا دیتے ہیں اور پھر لمبے عرصے کے لیے یورک ایسڈ کم کرنے کی ادویات اور غذائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔